امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا گمراہ فرقے کے رد کے لیے۔ معتزلہ جو میزان کے منکر ہیں، عقل پرست ہے نا، وحی کو اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں، عقل کے مطابق ہو تو قابل قبول ہے، عقل کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کتنی نصوص شرعیہ کا انکار کر دیا، عقل میں نہیں آتا۔ انسان تیری عقل، تیری عقل شریعت کے مقابلہ، ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا اور مرنے کے بعد جب قبر میں دفن ہوگا تو بدبودار تعفن دار تیرا ڈھانچہ ہوگا، تیری حیثیت عقل کو پیش کر نص کے مقابلے، امر الہی کے مقابلے، وحی الہی کے مقابلے عقل نہیں مانتی۔ عقل کیا نہیں مانتی؟ کہ نماز کا روزے کا جسم نہیں ہے، اور ترازو میں کون سی چیز تلتی ہے؟ جس کا جسم ہو۔ آپ چینی لینے جائیں، گڑ لینے جائیں تو ترازو گڑ کو تولے گا، گڑ کا جسم، گڑ کے اندر جو مٹھاس ہے اس کو ترازو نہیں تول سکتا، مٹھاس کا جسم نہیں۔ اس طرح اعمال ہیں، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ، ان کا جسم تو نہیں، اعراض نہیں، ترازو کیسے تولے؟ صاف اور مختصر جواب یہ ہے کہ اعمال کو تولنے کی خبر کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اعمال کو تولنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کی قدرت میں کیا شک ہے؟ ہر شے پر قادر۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالیٰ قل هو القادر، کہہ دو وہی قادر ہے۔ پوری شریعت کا محور یہ قرآن کی آیت، جو اس نے خبر دی، جو خبر دی کسی بھی میدان میں اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کی قدرت میں کوئی شک ہو سکتا؟ اس نے اگر خبر دی کہ میں اعمال کو تولوں گا تو اللہ تعالیٰ اعمال کو تولنے پر قادر۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار آج کے دور میں فرما دیا۔ انسانوں کو قدرت دے کر، یہ تھرمامیٹر آپ کا بخار نہیں تولتا، کتنے ڈگری حرارت نہیں تولتا، حرارت کا جسم نہیں ہے، مگر ایسا ترازو بن گیا جو حرارت کو تول رہے۔ گاڑی میں آپ آتے ہیں، ایک میٹر نصب ہے، وہ گاڑی کی رفتار کو تولتا ہے، اس کو گاڑی 100 کی رفتار سے، 90 کی رفتار سے، رفتار کا بھی جسم نہیں۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کیسی ہو؟ بجائے اس کے کہ اس مرحلے پر ایمان لاؤ اور میزان کی تیاری کرو، تم نے کیا کیا؟ اس طرح کی اشکال پیش کر کے لوگوں کو الجھا دیا۔